وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور یہ بات بھی تو ہے نا، تم سب تمنا کر رہے تھے موت کی. موت کی تمنا کون کر رہا تھا؟ کون سے مومن؟ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے. تو وہ اب بےتاب تھے باہر نکل کے لڑنے کو کہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم ہی تو تھے جو موت کی تمنا کر رہے تھے کہ ہم شہید ہوں کسی طرح. من قبل ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ تم نے اس کی ملاقات کی. تلقو کا لفظ لام قاف یہ سے ہے، لقاء ملاقات، اور تمنون کا لفظ میم نون یہ سے ہے، تمنا کرنا منا. فقد رأیتموہ، پس تحقیق تم نے دیکھ لیا اس کو. کس کو؟ موت کو. کیونکہ اتنی افراتفری اور بگدڑ تھی اور اتنے بے شمار لوگ سامنے ہی شہید ہو رہے تھے، اور میں تم نے دیکھ لیا وہ شہید ہوتوں کو اور اپنی طرف بھی موت کے بڑھنے کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہیں خود نظر آ رہا تھا. اب یہاں پر آپ دیکھیں، رأیتمو، رآ بھی دیکھنا ہوتا ہے اور نظرہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، تنظرون، اور بصرہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو رآ ہوتا ہے کسی چیز کو پرسیو کرنا، عقل اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا، اور نظرہ کا مطلب ہوتا ہے نظر ڈالنا تاکہ کوئی چیز نظر آئے یا نہ بھی آئے لیکن نظر ڈالنا. اور بصرہ بھی عام دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اگرچہ اور آیات بھی ہیں جس میں ابھی جنگ احد پہ بات ہوگی، لیکن بنیادی طور پر اس کا آیت 121 سے مختصراً خلاصہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے لیے نکلنے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آپ کی اسٹریٹجی آف وار بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح آپ نے سب کو اپنی اپنی جگہوں پر متعین کیا. اس کے بعد مسلمانوں میں سے جو دو گروہ کمزوری دکھا رہے تھے یا حوصلہ ہار رہے تھے ان کی بات ہوئی اور ان کو تسلی دی گئی. دو گروہوں کو تسلی دینے کے بعد تمام مومنوں کو ان سمیت ایک خوبصورت واقعے کی طرف موڑا گیا یا ان کے ذہن کو پلٹا گیا کہ تم کیوں ڈرتے ہو اور کیوں گھبراتے ہو؟ کیا مادی وسائل کی کمی کے باوجود اللہ تمہاری بدر میں مدد نہیں کر چکا؟ اللہ کی مدد آتی ہے صبر و تقوی کے ساتھ. پیچھے بھی چونکہ بات ہوئی صبر و تقوی کی، ان تصبروا و تتقوا، دوبارہ یہاں دہرایا گیا بلا ان تصبروا و تتقوا، اللہ کی مدد صبر و تقوی کے ساتھ آتی. اور پھر اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں اور غیب کے فوجوں اور لشکروں کے ساتھ تمہاری مدد کر سکتا ہے، جس میں خاص طور پر یہاں فرشتوں کا ذکر ہے. اور پھر مقصد بتایا گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ جنگ کے پیچھے جو بنیادی مقصد ہے وہ اس کفر کا زور توڑنا ہے جس میں لیقطع طرف من الذین کفروا ہے. پھر چونکہ مسلمانوں کو جنگ احد میں بالآخر ناکامی ہوئی اور فتح کے بعد ناکامی ہوئی تو اس کے اسباب بتائے گئے کہ یہ دراصل تمہارے غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، جس میں سب سے بڑی بات مال کی محبت ہے. اس میں سب مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے سبق دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی مال کی محبت انسان کے مقصد کے راستے میں آئے گی وہاں کامیابی کے امکانات کم ہو جائیں گے. اور پھر مال کی محبت کم کرنے کے لیے ایک طرف سود کو ختم کرنے کی بات کی گئی، دوسری طرف پھر صدقات کو بڑھانے کی، جیسے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، پیچھے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. اور نیکی کے کاموں کا مجموعی طور پر شوق دلایا گیا اور جنت کا شوق دلایا گیا. اور پھر تقوی والوں کی صفات بتائی گئیں جن میں پھر خصوصاً غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا اور غلطی ہو جانے پر اللہ کو یاد کرنا، یعنی اجتماعی معاملات، لوگوں کے ساتھ میں معاملات درست رکھنا اور اپنی ذاتی زندگی میں اپنی بھی ساتھ ساتھ خود اصلاح کرتے جانا بہت ضروری ہے. تو بنیادی طور پر اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں کامیابی کے لیے، اجتماعی کامیابی کے لیے بھی اصل نسخہ اور ہتھیار انفرادی کیریکٹر کی درستگی ہے، انفرادی کردار کو مضبوط بنانا ہے، انسانوں کا شعور بیدار کرنا ہے، مثبت سوچ دینا ہے، اور ہر شخص کا کردار اہم ہے، اعلیٰ ترین اخلاق دینا ہے، اندر سے مضبوط بنانا ہے. اسی لیے کاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اب بات ہو رہی ہے جنگ احد میں ناکامی کی، اور ساری تربیت پرسنل لیول پہ کی جا رہی ہے، کیریکٹر بلڈنگ کی جا رہی. تو جب تک فرد درست نہیں ہوتا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا.